السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم میں سے کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ کون ہے جو جہنم کی آگ کو اور جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ کون ہے جس سے یہ کہا جائے کہ کیا آپ جہنم میں ایک دن کا مہمان بننا پسند کریں گے، اور وہ کہے کہ ہاں؟ کون ہے جو شخص راضی رہے کہ میں جہنم میں جلتا رہوں؟ ظاہر ہے کہ ہم میں سے کسی شخص کے اندر بھی یہ جرأت نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر شخص آگ سے ڈرتا ہے، ہم میں سے ہر شخص جہنم کا خوف رکھتا ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کا مستحق قرار دے دیا جائے۔ ہم میں سے ہر شخص کی یہ تمنا اور آرزو ہے کہ وہ جنت میں داخل کر لیا جائے، چاہے اس کا عمل جیسا بھی ہو۔ جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے، اور حقیقت میں ہر مسلمان کی یہی خواہش اور تمنا اور آرزو ہونی چاہیے کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر لیا جائے، تو آئیے آج ہم کچھ وہ اعمال سیکھتے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی ان اعمال کو انجام دے گا وہ ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا، جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی طرف سے مطمئن کر دے گا، جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی طرف سے پرامن کر دے گا، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک چیز جو اس کی داڑھیوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اور دوسری چیز جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، کہ جو شخص مجھے ان دو چیزوں کی طرف سے پرامن کر دے گا کہ میں اپنی زبان سے کوئی گناہ نہیں ہونے دوں گا یا میں اپنے شرمگاہ سے کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو میں اس شخص کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، میں اس شخص سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ ہم خود غور کریں کہ جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں، ان میں سے اکثر گناہ زبان سے ہوتی ہے یا پھر شرمگاہ سے۔ زبان گناہوں کا جڑ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ ڈالنے والی چیز زبان کے علاوہ اور کیا ہے؟ یعنی زبان ہی تو ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی زبان پر قابو رکھیں، ہم سوچ سمجھ کر بولیں، ہم جب بھی بولیں پہلے تولیں پھر بولیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ہماری دنیا برباد کر دے، ایسا نہ ہو کہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہماری آخرت تباہ کر دے۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم دین اسلام کے دائرے سے ہٹ چکے ہیں، حالانکہ ہم اس وقت کفر کی سرحد تک پہنچ جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، ہم جو کہتے ہیں کہ موسم بڑا خراب ہے، ہم جو کہتے ہیں کہ بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، ہم جو کہتے ہیں کہ اتنی سردی کیوں ہے، کیا ہم اس وقت اللہ کے فیصلے پر انگلی نہیں اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ ہم ذرا سوچیں کہ کیا ہمارا یہ کہنا صحیح ہے کہ موسم خراب کیوں ہے، اتنی سردی کیوں ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے سوال کریں کہ آپ نے بارش کیوں نہیں برسایا؟ بہت سی بار ہمیں ایک جملہ ایمان سے بہت دور اور کفر کے بہت قریب کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے زبان کی گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دوسری چیز ہے شرمگاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و عورت دونوں سے کہا ہے کہ تم مجھے اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے دو کہ میں شرمگاہ سے کوئی گناہ نہیں ہونے دوں گا، میں بے حیائی کے قریب نہیں جاؤں گا، میں بد نظری نہیں کروں گا، میں بد نگاہی نہیں کروں گا۔ اگر تم ان تمام چیزوں کی گارنٹی مجھے دیتے ہو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ دو چیزیں ہیں، ایک زبان اور دوسری شرمگاہ۔ اگر ہم ان دو چیزوں کو محفوظ رکھتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے جہنم بہت دور اور جنت بہت قریب ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم جہنم سے دور ہو کر جنت کے قریب ہوتے ہیں۔